बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एक टेक्निकल, जिसमें हम आज के टॉपिक में बात करेंगे कि एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई डिफरेंट सॉफ्टवेयर इन एमएस ऑफिस बेसिक। तो एमएस ऑफिस में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने सॉफ्टवेयर मतलब इसके अंदर होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 3 सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहला है एमएस वर्ड, दूसरा है एमएस एक्सेल और तीसरा है एमएस पावर पॉइंट। इन ये जो 3 सॉफ्टवेयर हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनका ज़्यादा अहम किरदार है। इसके बाद हम एंड में बात करेंगे फ़ाइल एक्सटेंशन का, कि फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ मेड बाय कंप्यूटर कंपनी। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एक कंप्यूटर का अपना एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बाहर का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ मेड बाय कंप्यूटर कंपनी, जो एक कंप्यूटर कंपनी विच इज़ मेड बाय कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। ये एक कंप्यूटर कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ये उसने बनाया है। दैट अलाउज़ यूज़र टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। ये यूज़र को ये अलाउ करता है कि इसमें अपनी चीज़ें टाइप करें, अपने डॉक्यूमेंट्स सेव करें, और मीन अटेंडेंस शीट वगैरह हर मतलब ज़्यादातर ये बहुत अहम किरदार कर रहा है हमारी ज़िंदगी में। इसके बाद आते हैं एमएस ऑफिस इज़ वेरी हेल्पफुल टूल वाइडली यूज इन होम ऑफिस, इंडस्ट्रीज़, स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एमएस ऑफिस है वो एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है जो मोस्टली तौर पर यूज़ होता है घरों में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज़ में, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्कूल्स में एंड ऑर्गेनाइजेशन में। जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, जो बड़े ऑफिस होते हैं, ज़्यादातर उनमें ये एमएस ऑफिस यूज़ किए जाते हैं। सम एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल, जिसमें हमने पहले भी बात की है। तो इससे आगे जाते हैं। एमएस वर्ड स्टैंड फॉर, इसके मतलब हम ये पढ़ेंगे कि ओरिजिन्स का कहाँ से हुआ था ना। एमएस वर्ड स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो एमएस वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये कहाँ से मतलब निकला है। एमएस वर्ड स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे स्टैंड होता है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसर। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो उसे वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में हमने पहले बात की है। इसके बाद आते हैं इट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जो डेवलप की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम, CV, स्कूल पेपर्स, इनविटेशन कार्ड एंड आल्सो स्टूडेंट कार्ड्स। इसका ये मतलब है कि जो एमएस ऑफिस है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो इसका पहला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये यूज़ मतलब ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ना। इस पे लिखा है कि भाई रिज्यूम जो आप किसी जगह पे काम करने चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप एक रिज्यूम बनाते हैं, CV बनाते हैं, ये होती है। CV और रिज्यूम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। रिज्यूम और CV में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। ये CV मतलब एक पेज मतलब रिज्यूम से ज़्यादा बड़ी होती है, और रिज्यूम एक पेज की होती है। इसके बाद आते हैं हम स्कूल पेपर्स, इसमें बना सकते हैं। इनविटेशन कार्ड हम इसमें बना सकते हैं। एंड आल्सो स्टूडेंट कार्ड्स, और हम इसमें स्टूडेंट कार्ड वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका क्या है। वी कैन क्रिएट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैविंग वेरियस ग्राफिक्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। हम इसमें बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें ग्राफिक्स में शामिल होता है पिक्चर्स, जैसे हम कोई बिज़नेस डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसमें हम पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बारे में आप पिक्चर्स इंक्लूड करके उसके बारे में आप बता सकते हैं कि भाई क्या है, क्या था। इसके बाद उसमें चार्ट्स बना सकते हैं कि इसके लेवल कैसे थे, एंड डायग्राम्स। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। वी कैन स्टोर एंड रीयूज़ रेडीमेड कंटेंट एंड फॉर्मेटेड एलिमेंट सच एज कवर पेज एंड साइड बार्स एटसेट्रा।
اس لیے یہ بتا رہا ہے کہ آپ اسے اسٹور بھی کر سکتے ہیں، مطلب سیو بھی کر سکتے ہیں، اور اسے ری یوز بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اس میں کچھ ریڈی میڈ کنٹینٹ بھی آپ کو ملتے ہیں، جیسے کہ کور پیجز ہو گئے، جو مطلب فرسٹ پیج آتے ہیں اس کے کور پیجز وہ بنے بنائے آپ کو ملتے ہیں، اور سائڈ بار بھی مل سکتا ہے. اس کے بعد 2 پوائنٹ ہمارے پاس ہو رہے ہیں اس کے. وی یوز پیجز ٹو ٹائپ اینڈ میکنگ چارٹ اور ڈائیگرام ان ایم ایس ورڈ. مطلب جس چیز ایم ایس ورڈ میں ہم جس چیز پر کام کر رہے ہوتے ہیں اسے پیجز کہتے ہیں. ہم مین پیج پہ کام کرتے ہیں اور اس پہ ہم چارٹ اور ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے وی یوز انگلش گرامر ٹو کریکٹ آور اسپیلنگ. اس پہ ایک اور فنکشن ہے جس سے جو آپ کی انگلش جو گرامر جب آپ کچھ ٹائپ کریں گے، جو آپ کچھ ٹائپ کرتے ہیں ایم ایس ورڈ میں، جب آپ کی انگلش مطلب آپ کی اسپیلنگ غلط ہے تو اس کے اندر ایک ایسا انگلش گرامر ہے جو آپ کی اسپیلنگ کو خود بخود مطلب وہ کریکٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں واٹ از مائکروسافٹ پاور پوائنٹ مین. ایم ایس پاور پوائنٹ شارٹ فارم میں جسے ایم ایس پاور پوائنٹ کہتے ہیں. تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ یہ ہے کہ ایم ایس پاور پوائنٹ از اے پریزنٹ پروگرام وچ از ڈیولپڈ بائی مائکروسافٹ کمپنی. یہ ایک پریزنٹ پروگرام ہے جو مائکروسافٹ کمپنی نے بنائی ہے. اٹ از آلسو این اپلیکیشن سافٹ ویئر. یہ بھی ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا، وہ پہلے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ یہ جو ایم ایس آفس ہے یہ ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. اٹ از اے پروسیس آف پریزنٹنگ اے ٹاپک ٹو آڈینس، لیکچرز انکلوڈنگ انٹروڈکشن، اسپیچ ایٹسیٹرا. یہ ایک پریزنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے جو مطلب یہ ایک پریزنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم لیکچرز، انٹروڈکشن اور اسپیچ بھی کر سکتے ہیں. وی کین میک ٹیوٹوریل فار ڈفرینٹ پرپسز لائک فار یوٹیوب ویڈیوز، ٹریننگ، ایجوکیشن اینڈ ڈفرینٹ اینیمیشن اینڈ ٹرانزیکشن. ہم اس میں مختلف قسم کے مختلف پرپس کے ٹیوٹوریل بھی بنا سکتے ہیں. جیسے یوٹیوب کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ بھی اس میں بنا سکتے ہیں. پاور پوائنٹ میں ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں. جیسے آپ کہیں پہ ٹریننگ دے رہے ہیں آپ اس کے لیے ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس اکثر استعمال کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے لیے وہ بھی پاور پوائنٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہم مختلف اینیمیشن اینڈ ٹرانزیکشن بھی یوز کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے وی کین میک فوٹو سلائڈ شو. ہم فوٹو سلائڈ کے ذریعے ہم اپنے آڈینس کے سامنے شو کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پرسنل پروموشنل ویڈیو. اس میں ہم پرسنل پروموشنل ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد پروجیکٹ پریزنٹیشن اسٹوڈنٹ پروفیشنل. جیسے کوئی اسٹوڈنٹ مطلب اپنا پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا تو وہ بھی اسی پہ ویڈیو بناتا ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی تھی. اس کے بعد فائنل آتا ہے ہمارے پاس واٹ از مائکروسافٹ ایکسل. مائکروسافٹ ایکسل کی ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ایم ایس ایکسل از اے اسپریڈ شیٹ ڈیولپڈ بائی مائکروسافٹ. ایم ایس ایکسل ایک اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے جو مائکروسافٹ کمپنی نے ڈیولپ کی ہے. جیسے میں نے ایم ایس ورڈ کے بارے میں بتایا کہ ہم اس میں پیجز استعمال کرتے ہیں. ایم ایس پاور پوائنٹ کے بارے میں بتانا بھول گیا کہ ایم ایس ورڈ میں ہم پیجز پہ کام کرتے ہیں، پیجز استعمال کرتے ہیں. ایم ایس پاور پوائنٹ میں ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں اسے ہم سلائڈس کہتے ہیں. اور جو ایم ایس ایکسل ہے اس سے ہم کام کرتے ہیں، اسے ہم اسپریڈ شیٹ کہتے ہیں، اسپریڈ شیٹ. اس کے بعد آتا ہے اٹ از این الیکٹرانک ڈاکومنٹ ان وچ ڈیٹا ارینج ان دا رو اینڈ کالمس. یہ ایک الیکٹرانک ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس کا مطلب ہم اس میں کافی حد تک الیکٹرانک چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. اس میں مطلب آتا ہے کہ ہم جو ڈیٹا ارینج کرتے ہیں وہ رو کی شکل میں ہوتا ہے اور کالم کی شکل میں ہوتا ہے. مطلب کہ جو ایک اسپریڈ شیٹ ہے وہ ایک اتنی بڑی اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے جو ٹوٹل رو اینڈ کالمس پر مشتمل ہوتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وی یوز فارمولا فار ڈفرینٹ پرپسز ان ایم ایس ایکسل. ہم ایم ایس ایکسل پہ مختلف قسم کے فارمولیز یوز کرتے ہیں کیلکولیٹنگ کے لیے، بیسک کیلکولیشن کے لیے اور ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا کے لیے، ہیوج اماؤنٹ آف کیلکولیشن کے لیے. وی کین یوز اٹ فار بیسک میتھمیٹیکل کیلکولیشن. ہم اسے بیسک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. وی کین کیلکولیٹ ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ان اے سیکنڈ. ہم ایک سیکنڈ میں ہم ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا ڈیٹا بھی مطلب کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے ایک فارمولے سے، جس کو میں نے بتایا یوز فارمولا فار ڈفرینٹ پرپسز ان ایم ایس ایکسل. اس کے بعد آتا ہے وی کین میک گرافس اینڈ چارٹ. ہم اس میں مختلف قسم کے گرافس اینڈ چارٹ بنا سکتے ہیں جس میں ہم گرافس میں کافی حد تک
جس میں چارٹس میں کافی حد تک اس کے لیول ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیول بنا سکتے ہیں، جو مطلب اسٹوڈنٹ اگر ہوگا تو اسے کافی حد تک یہ کام دے گا. لیکن سب سے زیادہ اسکولوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ اٹینڈنس شیٹ جو بناتے ہیں وہ بھی اسی پر بناتے ہیں، اور اکثر جو رزلٹ بنتے ہیں وہ بھی ایم ایس ایکسل پہ بنتے ہیں. سیلز ڈیٹا اینڈ انالائسس ایکسٹرا. اس کے بعد جو میں نے بات کی تھی فائنل کی، وہ تھا فائل ایکسٹینشن. وٹ از فائل ایکسٹینشن؟ تو فائل ایکسٹینشن از اے ورڈ وچ consist 3 to 4 letters and it comes after the point. after point مطلب ڈاٹ کے بعد آتا ہے. فائل ایکسٹینشن ایک ایسا ورڈ ہے جو 3 سے 4 لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ کب آتا ہے؟ پوائنٹ کے بعد. ان اے فائل نیم، کسی بھی فائل نیم کے پوائنٹ کے بعد آتا ہے. جیسے اگر کوئی بھی میں فائل جیسے میں اپنی ایک سی وی بنا رہا ہوں، تو میں اس کا نام رکھتا ہوں ریزیوم کے بعد جو ڈاٹ لکھا ہوگا جب آپ اسے سیو کریں گے، ریزیوم کے بعد ایک لکھا ہوگا ڈاٹ لکھا ہوگا، اس کے بعد 3-4 جو لفظ ہوں گے وہ آپ کا فائل ایکسٹینشن کہلائے گا. نیم دیٹ آئیڈینٹیفائی دا فائلس فارمیٹ. یہ 4 مطلب جو لیٹرز ہیں، 3 سے 4 لیٹر، یہ اسے ظاہر کرتے ہیں مطلب کہ یہ کون سی فائل ہے، کس چیز کی فائل ہے، ایم ایس ایکسل کی ہے، پاور پوائنٹ کی ہے، کس چیز کی ہے. اس کے بعد آتے ہیں اس کے ایگزامپل پہ. ان اے فائل نیم ٹیسٹ فائل 3. جیسے کہ کسی فائل نیم، ابھی آپ نے ایک فائل سیو کیا، اس کا نام لکھا ہے ٹیسٹ فائل 3. تو اس کے بعد یہ جب آپ سیو کریں گے تو یہ پورا لکھا ہوا آئے گا، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ کومے کے علاوہ، کوما میں نے اس طرح دیا. ٹیسٹ فائل 3.txt. TXT مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ ٹیکسٹ فائل ہے، یہ کوئی نہ ورڈ کی فائل ہے، نہ ایکسل کی فائل ہے، نہ پریزنٹیشن کی، یہ ٹیکسٹ کی فائل ہے. اس کے بعد دا ایکسٹینشن از TXT. جو فائل ایکسٹینشن ہے اس کا وہ TXT ہے. which indicates that the file is a plain text document. جو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو فائل ہے یہ ایک plain text document ہے. Another example is in a file named resume.docx. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب سیو کرتے ہیں ریزیوم کو، تو اس کے بعد جب .docx لکھا ہوا ہے، docx، اس کو ہم docx پڑھتے ہیں. یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو فائل ہے، ریزیوم کی فائل ہے، وہ ورڈ پہ بنائی گئی ہے، یہ ورڈ کی فائل ہے. دا ایکسٹینشن از docx. تو ایم ایس ورڈ کا جو ہمارے پاس فائل ایکسٹینشن ہے اسے ہم docx کے نام سے ظاہر کرتے ہیں. مطلب docx وہاں لکھا ہوا آتا ہے. ایم ایس پاور پوائنٹ میں PPT استعمال کرتے ہیں، اور ایم ایس ایکسل کو XLSX. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب یہ ایم ایس ورڈ اوپن کرتے ہیں تو ان کی شارٹ کٹ کیز کیا ہے. ایم ایس ورڈ اوپن کرتے ہیں، ایم ایس ایکسل اوپن کرتے ہیں، یا ایم ایس پاور پوائنٹ اوپن کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں